मेरा नाम नाज़लीन है और मेरा ताल्लुक़ एक अमीर घराने से था। मैं अभी पढ़ रही थी मगर पढ़ाई के दौरान ही मुझे एक लड़का पसंद आ गया। वो मेरे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, लेकिन उसका सारा ग्रुप बदनाम था। शुरू में मुझे उसका ग्रुप एक आंख नहीं भाता था और मैं उनसे हर वक्त बचकर रहने की कोशिश करती थी। एक बार उसने मुझसे कुछ ज़रूरी नोट्स मांगे थे। मैंने साफ साफ इनकार कर दिया। ये सुनकर वो मुझे हैरत से देखने लगा, क्योंकि आज तक जब भी उसने किसी लड़की से नोट्स मांगे, ख्वाह वो लड़की हो या लड़का, वो इनकार नहीं करता था। लेकिन वैसे भी मैं एक अमीर बाप की बेटी थी तो मैं उससे नहीं डरती थी, इसीलिए मैंने साफ साफ मना कर दिया। वो कहने लगा, तुम मुझे ठुकरा रही हो। मैंने कहा, तुम किसी अमीर घराने से ताल्लुक़ नहीं रखते जो मैं तुम्हारी बदतमीज़ी बर्दाश्त करूं। मैं तुमसे क्यों डरूं? मेरी बात सुनकर वो हंसने लगा और बोला, मुझे वो लोग पसंद नहीं जो अपने बाप के नाम से दूसरों को डराते हैं। नोट्स नहीं देने तो मत दो, वैसे भी तुम इतनी पढ़ाई नहीं करती जितने नखरे करती हो, और ना ही तुम्हारे नोट्स इतने आउट क्लास होते हैं कि मैं तुम्हारे नोट्स के पीछे मरता फिरूं। मैंने कहा, तो फिर मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? तुम तो वैसे भी किसी भी नोट्स ले सकते हो और इससे अच्छे ले सकते हो। मेरा ये कहना था कि मुझे गौर से देखने लगा और फिर मुस्कुराने लगा। फिर मुझे कहने लगा, बताऊंगा किसी दिन तुम्हारे पीछे आने की वजह भी। खैर, अभी तो जाओ। ये कहकर वो मेरे रास्ते से पीछे हट गया। मैं आगे बढ़ गई। मेरी दोस्त मेरे साथ थी। कहने लगी, इससे मत उलझा करो, ये अच्छा लड़का नहीं है। मैंने कहा, मैं क्यों इससे डर के रहूं? वक्त कुछ ऐसे ही आगे बढ़ रहा था, लेकिन इसके बाद मैंने देखा, जब भी वो मुझे देखता था सीधा होकर खड़ा हो जाता, अपने कमीज के ऊपर के खुले हुए बटन बंद कर लेता, अपनी कमीज को पैंट के अंदर कर लेता। मैं हैरान होती कि मुझे देखकर सीधा शरीफ क्यों बन जाता है, इतनी शरीफाना मुझे क्यों दिखा रहा है। यूनिवर्सिटी में मुख्तलिफ किस्म के लड़कों के ग्रुप्स थे। इनमें से कुछ ऐसे ग्रुप्स भी थे जो आपस में आए दिन दंगा फसाद करते रहते थे। इनमें से एक ग्रुप का नौजवान खामखा मुझसे उलझने लगा। लगता था वो किसी जागीरदार का बेटा है, खुद भी अमीर था और बिगड़ा हुआ सा लड़का था। खामखा मुझसे टकराया और फिर बाद में बदतमीजी करने लगा। मेरी दोस्त कहने लगी, तुम छोड़ो इसे, हर एक को जवाब ना दिया करो। मैंने भी यही ठीक समझा, लेकिन वो मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। कहने लगा, मुझसे माफ़ी मांगो क्योंकि तुमने मेरे साथ बदतमीजी की है। मैंने कहा, तुम मेरे साथ टकराए थे और तुम लड़कों को आदत होती है। कहने लगा, माफ़ी नहीं मांगोगी तो तुम्हारी इज्जत का जनाजा यहाँ निकाल कर रख दूंगा और मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। उसका ये कहना था कि कहीं से अशर वहाँ पर आ गया। उसने मुझे पीछे किया और उस लड़के के बिल्कुल मुकाबिल खड़ा हो गया। कहने लगा, क्या हुआ? किसको धमकी दे रहे हो? कमज़ोर लड़कियों से माफ़ी मंगवा कर बड़ा मज़ा आता है तुम्हें? तुम्हारी अना को सुकून मिलता है? वो कहने लगा, मैं तुम्हारे मुँह ही नहीं लगना चाहता, तुम्हारा मेरा मामला भी नहीं है, इसीलिए बेहतर है कि तुम पीछे हट जाओ। वो कहने लगा, आज के बाद इस लड़की को परेशान करने की कोशिश की तो फिर तुम मुझे नहीं जानते। मैं भी किसी के बाप से नहीं डरता, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वो कहने लगा, ये लड़की तुम्हारी क्या लगती है? कहने लगा, जो भी लगती है, तुम इससे दूर रहना। ये बात अच्छे तरीके से समझा दी है। मैंने उस लड़के ने अशर का गिरबान पकड़ लिया। कहने लगा, मुझे धमकियाँ देता है तेरी तो। मैं इससे पहले कि अशर को कुछ कहता, अशर ने उसकी खूब धुलाई कर दी। मैंने उससे कहा, तुमसे सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि तुम इस लड़के से मेरे लिए क्यों पंगा ले रहे हो? मेरी बात सुनकर उसने नजरें चुरा ली और कहा, अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो तुम्हें बुरा लगेगा। मैंने कहा, फिर भी बताओ तो। वो कहने लगा, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। हाँ, ये सुनकर मैं बहुत डर गई। मैं फौरन खड़ी हो गई और कहने लगी, मुझे तुमसे प्यार है। मैंने कहा, देखो, मुझे नहीं लगता इस तरह की बातें तुम्हें सूट करती हैं। वैसे भी तुम सारा दिन पढ़ाई करने के बजाय लोगों से लड़ाई करते फिरते हो। मुझे ऐसे लड़के बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये सुनकर उसने कहा कि अगर आप मेरा साथ देने का वादा करें तो मैं खुद को बदल दूंगा। लेकिन मैं वहाँ से उठकर वापस चली गई। लेकिन मेरे दिल में उसके लिए नर्म गोशा पैदा हो गया था। तब मैंने उससे एक दिन कहा कि तुम मुझे पसंद करते हो, लेकिन मेरे वालिद तुमसे शादी के लिए कभी भी राजी नहीं होंगे जब तक तुम खुद को ना बदलो। उसने कहा, बस एक बात बताओ, मैं अपनी पूरी ज़िंदगी बदल दूंगा। मैंने उससे कहा कि तुम अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो ताकि तुम्हें किसी अच्छी जगह नौकरी मिल जाए, क्योंकि नौकरी अच्छी होगी तभी मैं अपने बाबा को राज़ी कर सकूंगी। मेरे कहने की देर थी कि उसने पढ़ाई पर पूरी तवज्जो देनी शुरू कर दी। मुझे लगा कि वो सुधर रहा है, इसीलिए एक दिन अपने वालिद से कहा कि वो अशर से एक बार मिल लें, मगर वो ये सुनकर गुस्सा हो गए। मैंने अपने वालिद से कहा, बाबा आप एक बार उससे मिल तो लें। मैंने अपने बाप से मिन्नत की थी। कहने लगे, मुझे किसी आवारागर्द से नहीं मिलना,
اگر وہ لڑکا یہاں گھر کے آس پاس بھی نظر آیا تو میں اسے پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ وہ بہت غصے میں تھے۔ میں نے کہا بابا ایک بار اس سے مل کر تو دیکھیں، وہ اتنا بھی برا نہیں ہے، وہ میرے لیے خود کو بدلنے کے لیے تیار ہے، آپ اسے ایک موقع تو دیں۔ بابا میں نے روتے ہوئے ان کی منت کی تھی۔ وہ کہنے لگے عزت دار لوگ ہیں ہم، میری ایک بات یاد رکھنا، تم میری بیٹی ہو، میرے خاندان میں ایک عزت ہے، ایک مقام ہے، تمہاری شادی ایک آوارہ گرد لڑکے سے نہیں کر سکتا، جاؤ اپنے کمرے میں، اور آج کے بعد تمہارا یونیورسٹی جانا بند ہے۔ یہ سن کر تو میری جان نکلی تھی۔ میں نے کہا بابا پلیز بابا۔ کہنے لگے بیگم اس کے ہاتھ سے موبائل لے لو۔ میری والدہ یہ سن کر میرے پاس آئیں اور میرے ہاتھ سے موبائل چھین لیا۔ بابا کہنے لگے اسے کمرے میں لے جاؤ، آج کے بعد یہ مجھے گھر سے باہر نظر بھی آئی تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، مار ڈالوں گا تم دونوں ماں بیٹی کو۔ یہ سن کر میری ماں نے مجھے کمرے میں بند کر دیا اور مجھ سے میرا فون بھی چھین لیا، لیکن بات یہیں تک نہیں رکی۔ انہوں نے میرے لیے ایک رشتہ دیکھ لیا اور میری شادی کی تاریخ بھی رکھ دی۔ میں نے اعتراض کرنا چاہا تو میرے والد نے مجھ سے کہا کہ تم جس لڑکی کی خاطر ہم سے لڑ رہی ہو، بغاوت کر رہی ہو، اس نے خود کو ابھی تک نہیں بدلا، کل بھی اس کا کچھ لوگوں سے جھگڑا ہوا تھا اور وہ اب جیل میں ہے، شاید وہ ہمیشہ جیل میں ہی رہے۔ یہ سن کر میں رونے لگی اور والدین کے مجبور کرنے پر شادی کر لی۔ شادی کی پہلی رات میری ساس کمرے میں آئی اور کہنے لگی کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دینا، میں ملازم سے منگوا دیتی ہوں۔ پہلے ہی کمرے میں ایک چھوٹا سا روم فریج تھا جسے کھول کر میری ساس نے دکھایا تو وہ مختلف چیزوں سے بھرا ہوا تھا۔ کہنے لگی جو جی چاہے اٹھ کر کھا لینا، تمہارا اپنا ہی کمرہ ہے اور تمہارا اپنا ہی گھر ہے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے واپس جا چکی تھی۔ تقریباً 1.5 گھنٹے بعد میرا شوہر میرے کمرے میں آیا، کمرے کا دروازہ بند کیا، اپنی شیروانی کے بٹن کھولنے لگا۔ کچھ دیر میں شیروانی اتار کر اس نے ہینگر میں لٹکا دی اور الماری میں ڈال دی، پھر ایک گہری سانس لے کر میرے سامنے بیٹھ گیا۔ پھر وہ مجھے کچھ دیر دیکھتا رہا اور کہنے لگا تصویر سے زیادہ حسین ہوا۔ بڑے دھیمے لہجے میں اس نے کہا تھا۔ میری آنکھوں سے بہتے آنسو دیکھ کہنے لگا بڑا تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر ایک اجنبی کے ساتھ رخصت ہو کر اس کے گھر آ جانا، میں سمجھ سکتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے میرے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا۔ میں نے فوراً ہاتھ پیچھے کر لیا۔ میری اس بے ساختہ حرکت پر وہ مسکرایا اور کہنے لگا ایسا ہوتا ہے جب پہلی بار کوئی لڑکی کو چھوئے تو وہ ایسے ہی ریئیکٹ کرتی ہے۔ میرا ہاتھ پکڑ کر ہاتھوں میں پہنی چوڑیاں دیکھنے لگا اور کہنے لگا بہت خوبصورت چوڑیاں ہیں آپ کی، اور آپ کا ہاتھ بھی۔ میں ابھی بھی اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے کھینچنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن اس کی گرفت مضبوط تھی۔ کہنے لگا ایک تو آپ اپنے والد کی اکلوتی بیٹی ہیں، لاڈلی بھی ہیں، ظاہری سی بات ہے نخرے والی بھی ہوں گی۔ اپنے دوسرے ہاتھ کی انگلی سے وہ میری چوڑیوں کو آگے پیچھے کر رہا تھا، ساتھ میں مجھ سے باتیں بھی کر رہا تھا۔ کہنے لگا میں بہت سیدھا سا انسان ہوں، سادہ سا، نخرہ کرنے کی مجھ میں عادت نہیں ہے، آپ کو کبھی بھی مجھ سے ایسی شکایت نہیں ہوگی۔ پھر میرے ہاتھ کی پشت پر اپنی انگلی پھیرنے لگا۔ میں اپنا ہاتھ اس سے پیچھے کرنے لگی تو اس نے اپنا دوسرا ہاتھ بھی میرے اسی ہاتھ پر رکھ دیا۔ میرا ایک ہاتھ وہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے چکا تھا۔ کہنے لگا اتنی نروس کیوں ہو رہی ہو؟ آپ کا ہاتھ بالکل برف کی مانند ٹھنڈا ہو گیا ہے، ایسے کیسے چلے گا؟ آہستہ آہستہ اس کی آنکھوں میں محبت بڑھ رہی تھی اور میری جان نکل رہی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ اپنے اوپر اٹھایا اور اپنی جیب میں ڈالا اور ایک چھوٹی سی ڈبی نکالی جس میں ایک ڈائمنڈ کی انگوٹھی تھی۔ اس نے یہ میری انگلی میں پہنا دی۔ کہنے لگا میری بات سنو، آپ گھبرائیں مت، ہم ایک اچھے دوست بھی بن سکتے ہیں۔ اگر آپ یوں گھبرائیں گی تو شاید میں آپ کے قریب بھی نہ آ پاؤں گا، کیونکہ میں ان مردوں میں سے نہیں ہوں جو عورت کی گھبراہٹ کی پرواہ کیے بغیر بس اپنے جذبات کو اہمیت دیتے ہیں۔ میرے نزدیک عورت کا پرسکون ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے میرے ہاتھ کو پکڑ کر اپنے گرم ہاتھوں سے نارمل کرنے کی کوشش کی، لیکن میرا ہر جذبے سے آری تھا، نہ دھڑک رہا تھا نہ کسی جذبے کو اجاگر کر رہا تھا۔ وہ میری آنکھوں میں دیکھ رہا تھا جہاں سے مسلسل آنسو بہ رہے تھے۔ اس نے گہرا سانس چھوڑ کر میرے آنسو صاف کیا اور کہنے لگا پلیز بس کریں، کیوں اپنی آنکھوں پر اتنا ظلم کر رہی ہیں؟ پتہ ہے آپ کے بابا نے مجھ سے کیا وعدہ کیا ہے؟ میں نے پوچھا ہی نہیں کہ کیا وعدہ لیا ہے، کیونکہ میں اس سے بات ہی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ابھی تک میں نے ایک لفظ بھی نہیں بولا تھا۔ کہنے لگا انہوں نے وعدہ لیا ہے کہ میں آپ کو رونے نہیں دوں گا کبھی بھی۔ میں چپ کر گئی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو وہ اٹھ چکا تھا، نہا کر کپڑے بھی تبدیل کر چکا تھا، ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا ہوا اپنے بال بنا رہا تھا۔ میں نے ہلکی ہلکی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ مجھے جاگتا دیکھ وہ شیشے سے مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا۔
پھر کہنے لگا اٹھ جائیے، تیار ہو جائے، ہمیں ناشتے پر باہر جانا ہے۔ میں فوراً اٹھ گئی۔ جب تک میں اٹھ کر کھڑی ہوئی وہ الماری سے میرے لیے ایک فینسی لباس نکال کر بیڈ پر رکھ چکا تھا۔ پھر کہنے لگا یہ پہن لیجیے۔ میں نے وہی لباس پہنا اور تیار ہو گئی۔ جب میں ناشتے کے لیے باہر گئی تو وہ ڈائننگ ٹیبل پر اپنی والدہ کے ساتھ ناشتہ لگوا رہا تھا۔ اگرچہ ملازم بھی ساتھ تھے لیکن پھر بھی شاید اسے خود کام کرنے کی عادت تھی۔ مجھے دیکھ کے فوراً اس نے کرسی میرے پیچھے کی اور مجھے بیٹھنے کے لیے کہنے لگا۔ میرے سامنے پلیٹ رکھی اور کہنے لگا کیا ڈال کے دوں آپ کو؟ مجھے یہ سب کچھ بہت عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے کہا میں خود لے لوں گی۔ اس نے کہا میں جانتا ہوں آپ لے لیں گی لیکن تکلف سے لیں گی، مجھے بتائیں نا کیا کھائیں گی۔ میں نے چائے کا ایک کپ لیا اور ساتھ میں بریڈ اور مکھن کی طرف اشارہ کیا۔ وہ فوراً سے بریڈ نکالی، اس پر مکھن لگایا اور میری پلیٹ میں رکھ دیا۔ میری ساس کہنے لگی اس کی عادت ایسی ہے، بہت کیئرنگ ہے۔ وہ اپنی والدہ کو بھی بریڈ پر مکھن لگا کر دے رہا تھا، اپنی والدہ سے بھی ناشتے کا بہت پوچھ رہا تھا۔ ناشتے کے بعد میں دوبارہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں پریشان بھی تھی کہ کب تک اسے روک پاؤں گی۔ اتنا تو کوئی بھی مرد اچھا نہیں ہوتا جو اپنے حق کا مطالبہ ہی نہ کرے۔ ایک دن نہیں کرے گا، 2 دن نہیں کرے گا، 1 ہفتہ نہیں کرے گا، لیکن پھر بھی توجہ پوچھے گا۔ میں اپنے آپ میں سچ بتانے کی ہمت جمع کرنے لگی، لیکن بابا کی رخصتی کے وقت کہی ہوئی بات جیسے کسی زنجیر کی طرح میرے پاؤں میں بندھ گئی تھی۔ کچھ دیر بعد میری ساس نے ولیمے کا بہت خوبصورت سا جوڑا میرے کمرے میں رکھا۔ مجھ سے کہنے لگی کہ میں اسے پہن لوں۔ میں نے بھی جوڑا پہن لیا۔ وہ مجھے خود پارلر پر چھوڑ کر آیا تھا۔ میرے پاس اپنا فون نہیں تھا، مجھے اشر سے رابطہ کرنا تھا کہ بابا نے اسے جیل سے چھڑوا دیا یا نہیں۔ تب تک پارلر والی مجھے تیار کر چکی تھی۔ ولیمے کا فنکشن بہت بڑے ہوٹل میں کیا گیا تھا۔ اپنے والدین کو دیکھ کر میں نے اپنا رخ بدل دیا تھا۔ اپنی ماں سے میں نے سیدھے منہ بات نہیں کی تھی۔ وہ پھر بھی مجھے دعائیں دے رہی تھی لیکن میں نے ان سے بات تک نہیں کی۔ پھر جب میں واپس اپنے کمرے میں آئی تو اس کے کمرے میں آنے سے پہلے ہی میں کپڑے تبدیل کر چکی تھی۔ جب وہ کمرے میں آیا مجھے سادہ سے لباس میں دیکھ کر اس کا مسکراتا چہرہ ایک دم سے بجھ سا گیا۔ ایک ٹھنڈی گہری سانس لے کر وہ اندر داخل ہوا، کمرے کا دروازہ بند کیا۔ میں بیڈ پر ٹیک لگا کر بیٹھی تھی۔ کہنے لگا آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ میں نے کہا ہاں میں آرام کرنا چاہتی ہوں۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے میں بھی چینج کر کے آ جاتا ہوں، پھر آج بیٹھ کر کچھ باتیں کریں گے۔ میں کچھ آپ کو اپنی بتاؤں گا، کچھ آپ کی سنوں گا۔ میں نے کہا میں اگر آپ سے ایک چیز مانگوں تو کیا دے سکتے ہیں؟ کہنے لگا کیوں نہیں دوں گا، کیا چاہیے آپ کو؟ میں نے کہا مجھے ایک موبائل چاہیے۔ میری بات سن کر وہ دیکھنے لگا۔ میں نے کہا بے شک زیادہ مہنگا نہ ہو، کوئی سستا سا ہی لے کر دے سکتے ہیں آپ۔ وہ مسکرانے لگا اور کہنے لگا نہیں یہ بات نہیں ہے، میں حیرت سے اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے پاس موبائل نہیں ہے، باخدا مجھے پتا ہوتا تو میں آپ کو صبح ہی لا کر دے دیتا۔ میں نے کہا نہیں میرے پاس موبائل تھا لیکن پہلے، اب نہیں ہے۔ مجھے لگا آپ شاید موبائل کا پوچھیں گے لیکن آپ نے کوئی بات ہی نہیں کی۔ وہ کہنے لگا مجھے ان باتوں کا کبھی بھی خیال نہیں آیا، لیکن کوئی بات نہیں میں لا دوں گا۔ اور اگلی صبح اس نے ناشتے کے بعد مجھے تیار ہونے کے لیے کہا، پھر مجھے مارکیٹ لے کر گیا۔ میری پسند کا سیمسنگ گیلیکسی الٹرا دلوا دیا۔ 4,34,000 کا موبائل تھا۔ میں بہت خوش تھی۔ کہنے لگا کچھ اور چاہیے تو بتائیں۔ میں نے کہا نہیں بہت شکریہ آپ کا۔ پھر گھر آ کر میں نے سب سے پہلے اشر کا نمبر ملایا۔ فون اسی نے اٹھایا اور کہنے لگا کون؟ میں نے کہا میں ہوں نازنین۔ کہنے لگا کہاں ہو تم، یونیورسٹی کیوں نہیں آ رہی؟ میں کہا پہلے یہ بتاؤ کہ تم کیا جیل سے نکل گئے؟ کہنے لگا جیل؟ کون سی جیل؟ میں نے کہا میرے بابا نے تمہیں جیل میں بند نہیں کروایا تھا۔ کہنے لگا نہیں تو، میرے ساتھ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ کیا ہوا، کچھ ہوا ہے کیا؟ اور یہ کس نمبر سے بات کر رہی ہو تم؟ یہ تمہارا نمبر تو نہیں۔ میں نے کہا کیا میرے بابا نے تمہیں جیل میں بند نہیں کروایا تھا؟ کہنے لگا نہیں بند کروایا تھا۔ بات کیا ہے؟ انہوں نے تم سے یہ کہا تھا اچھا مجھے بتاؤ تم یونیورسٹی کیوں نہیں آ رہی ہو؟ میں تمہاری ساری دوستوں سے پوچھ چکا ہوں، انہیں کچھ بھی پتہ نہیں تھا۔ کیا بات ہے مجھے بتاؤ نا پلیز، کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا میں تم سے بعد میں بات کروں گی۔ یہ کہہ کر میں نے فون بند کر دیا۔ اس کا مطلب میرے باپ نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا، مجھے جھوٹی دھمکیاں دے کر میرا نکاح کیا تھا۔ میں سوچنے لگی کہ اگر میں نے اشر کو یہ بتا دیا کہ میں شادی کر چکی ہوں یا میرا باپ میری زبردستی شادی کروا چکا ہے تو وہ ایک طوفان کھڑا کر دے گا۔ میری دوستوں نے اسے میری شادی کا اس لیے نہیں بتایا ہوگا کیونکہ وہ اس کے غصے سے واقف تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ اس وقت ایسا کون سا بہانہ بناؤں۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہی تھی کہ میرے شوہر میرے کمرے میں آ گئے۔ 2 ٹکٹ اس نے میرے سامنے رکھی۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگا یہ ہنی مون ٹرپ کے ٹکٹس ہیں، اب ہم اسلام آباد جائیں گے، وہاں سے مری، پورے 1 مہینے کا ٹرپ ہوگا۔
और मैं इस 1 महीने में एक एक लम्हा यादगार बना दूंगा, चाहे आप माने या ना माने। फिर मेरे पास बैठ गया। मैं उसकी बात बड़ी हैरत से सुन रही थी। मैं जानती थी कि इतना सब्र वो कभी भी नहीं करेगा, लेकिन मैं ये सब नहीं चाहती थी। मैं ऐसी लड़की नहीं थी कि दिल में किसी और की मोहब्बत बसाए, शौहर के साथ उसका रिश्ता निभाती। इससे पहले कि मैं उससे कुछ कहती, वो मुझसे कहने लगा, पता है, मैं इस हक में हूँ कि शादी के बाद 15-20 दिन या 1 महीना मियाँ बीवी को कहीं ना कहीं घूमने फिरने जाना चाहिए, क्योंकि आपको पता है ये 24 दिन कहने को तो एक ट्रिप होता है, लेकिन ये लाइफ टाइम इंसान को याद रहता है। जिंदगी में जब भी उतार चढ़ाव आते हैं, मुश्किलें आती हैं, तो इंसान ऐसे वक्त को याद करता है। इन मुश्किल हालात में खुद को ये तसल्ली देता है कि अच्छे दिन भी तो गुजरे हैं, क्योंकि मैं अपने घर में सबसे बड़ा हूँ। छोटा भाई अभी तालीम मुकम्मल करने के लिए अमेरिका गया हुआ है, फिर वो आएगा, उसे भी सेटल करना है। सब कुछ मुझ पर है, इसीलिए फिर मैं शायद आपको टाइम न दे सकूं, लेकिन इस 1 महीने में मुकम्मल तौर पर आपका रहूँगा और आप मेरी मिलकर हम इस महीने को यादगार बनाएंगे। उसने मेरा हाथ पकड़ा और अपने लबों पर लगाने लगा। फिर मुझसे पूछने लगा, आप मेरा साथ देंगी ना? मैं गुमसुम उसकी शक्ल देख रही थी। कहने लगा, बताएं, साथ देंगी ना मेरा? मैंने इस बात में सर हिला दिया। वो बहुत खुश हो गया, लेकिन मैं बुरी तरह फंस चुकी थी। एक तरफ मेरी मोहब्बत और दूसरी तरफ मेरे बाप की इज्जत। मगर मैंने फैसला कर लिया कि हनीमून से वापस आकर मैं अपने शौहर को अशर के बारे में सब कुछ बता दूंगी। मगर हम हनीमून से वापस आए तो डॉक्टर ने मुझे माँ बनने की खुशखबरी सुना दी। अब मैं किस मुंह से अशर के पास जाती? इसीलिए मैंने अशर का नंबर डिलीट कर दिया और अपने शौहर को कबूल कर लिया, क्योंकि